صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔ جہاں پر میں نماز پڑھاتا ہوں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ایک ایسے بزرگ ہے ہمارے مصلی کے اندر جہاں پر میں امامت کرتا ہوں، ان کی عمر تقریباً 60 سال سے زائد ہے، یوں سمجھے کہ 65 سال غالباً ہو چکی ہے۔ ان کے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، داڑھی کے بال سفید ہو چکی ہیں۔ 65 سال ہونے کے باوجود وہ ہر اذان وہی دینے کی خواہش کرتے ہیں، اور مجھ سے کہتے ہیں کہ حضرت میں اذان دوں گا۔ اور ہمارے مصلی کے اندر آ کر 15 سال 17 سال 18 سال، اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ میرے ساتھ عصر کی نماز پڑھیے، میں آپ کو بتاؤں گا۔ 15 سال کا نوجوان ہے، 17 سال کا نوجوان ہے، آج صاحب آ کر کہتے ہیں کہ حضرت میں اذان دینا چاہتا ہوں، میں اذان دیتا ہوں، کون سا جملہ صحیح آپ مجھے بتائیے، اگر جملہ میرا غلط ہو تو آپ میری تصحیح فرما دیجئے۔ آج بھی بعض نوجوانوں کے اندر اذان دینے کا جذبہ موجود ہے، لیکن ہمارے اندر کیوں وہ جذبہ نہیں ہے؟ جب 60 سال کے ایک بزرگ اذان دے سکتے ہیں، کیا ہم 20 سال کے نوجوان ہو کر اذان نہیں دے سکتے؟ جنت کا مل جانا معمولی بات نہیں ہے، جنت کا حاصل ہو جانا یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ جنت بہت اونچی چیز ہے۔ یہ وہی آدمی کو معلوم ہوگا جب ہم مر کر جنت کو اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے، اس وقت ہر آدمی یہی تمنا کرے گا، ارے کاش میں دنیا میں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اور ایک حدیث میں یہ فرماتے ہیں کہ بروز قیامت جو دنیا میں اذان دیتے تھے ان کا مقام اور مرتبہ اونچا ہوگا، ان کی گردن اونچی ہوگی۔ جس طرح حضرات علماء مثال دے کر فرماتے ہیں کہ ایک اونٹ ہوتا ہے، وہ اونٹ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی منڈی اور اس کی گردن اتنی ہی اونچی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں اذان دیتا ہے اس کا مقام اور مرتبہ بروز قیامت اونچا ہوتا ہے۔ یہ اذان دینے کی فضیلت ہے۔ لوگ اذان دینے کو حقارت سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں ارے حضرت اذان کیا دینا، حضرت منجے اذان آتے، کیا میں اذان دیا تو ہنستی؟ ارے ہنسنے والوں کو ہنسنے دو۔ اگر آج آپ اذان دے رہے ہیں، کیا پتا کہ تمہاری ایک اذان یہ اللہ کے دربار میں مقبول ہو جائے اور تمہارے دوست کو کل قیامت کے دن شرمندگی اٹھانا پڑے۔ اسی لیے بزرگان محترم اذان سیکھنا بھی چاہیے۔ کبھی مؤذن صاحب آنے میں تاخیر ہو جائے، خوش نصیب اپنے آپ کو سمجھیے، اللہ نے آپ کو اذان دینے کا موقع دیا۔ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیے کہ اللہ نے آج مجھے فجر کی اذان دینے کا موقع دیا، ظہر کی اذان دینے کا موقع دیا، عصر کی اذان دینے کا موقع دیا، مغرب اور عشاء کی اذان دینے کا موقع دیا۔ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیے، ورنہ آج ہزاروں کے لوگ ترس رہے کہ آج میں اذان دوں، ایک وقت کی ہی اذان دے دوں، تاکہ بروز قیامت اگر اللہ پاک مجھے پوچھ لے تو دنیا سے کیا لے کر آیا ہے؟ اتنے اعمال تو میرے پاس نہیں ہوں گے کہ میں اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر دکھا سکوں اللہ میں نے فلاں فلاں نماز پڑھی، فلاں فلاں عبادت کی۔ یہ تو کہہ سکتا ہوں اے اللہ ایک مرتبہ مسجد کے مؤذن صاحب کسی کام کی وجہ سے نہیں آئے ہوئے تھے، یا اللہ مسجد میں مؤذن صاحب بھی تھے، میرے دل کی ایک خواہش تھی، ایک تمنا تھی کہ اذان کئی مہینوں سے دینا چاہ رہا تھا، اللہ ایک مرتبہ میں نے اذان دے کر لوگوں کو تیری عبادت کے لیے بلایا تھا، اللہ میں نے فلاں وقت میں اذان دی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ ہمارے عمل کو قبول کر کر جنت کا فیصلہ فرمائے۔ اسی لیے بزرگان محترم کسی بھی عمل کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر آج یہ ایک عمل ہم چھوٹا سا کریں گے، دوسرے دن اللہ پاک اس سے بڑا نیک عمل کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق دیتے ہیں۔ توفیق کا مل جانا یہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے آج سے یہ ارادہ کر لو کہ جب اذان ہوتی ہے، ہم اپنے گھروں کے اندر رہتے ہیں، ہم اپنے گھروں کے اندر بھی اذان کی آواز سنتے ہیں، ہم پورے مجمع کو خاموش کر دینا چاہیے، چاہے بچے ہو، چاہے مستورات ہو، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے مہمان ہو، یہ اذان کا ادب اور احترام ہے۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ
دکھا جا